بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور سے اس حوالے سے مشورہ کیا گیا ہے کہ آخرکار ملک کے اندر کس طریقے سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، ملک کے اندر کس طرح سے ایک ریولوشن قسم کا ایک سٹیپ لیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں نہ صرف نظام کی تبدیلی آ سکے بلکہ ایک ایسی فارم آف گورنمنٹ قائم کی جا سکے، ایسا سیٹ اپ اور نظام قائم کیا جا سکے اور اس کے اندر اس طرح کا ایک سسٹم بنایا جا سکے جو کہ اصل میں عوام کو ڈیلیور کر سکے، عوام کے حقوق کا وہ آپ صحیح معنوں میں کہیں کہ گارنٹی دے سکے اور جتنے بھی عوامی مسائل ہیں ان کو حل کر سکے۔ یہ مسئلہ ابھی تک بنا ہوا ہے، یہ پرابلم ابھی تک بنی ہوئی ہے اور اس کا کوئی بھی حل نہیں نکالا جا رہا۔ اب اس سلسلے میں جو ٹاپ پولیٹیکل کمان ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی ایک بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی اور ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، ان کی جو اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہے۔ اس میں محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ جو کہ پہلا آپ سمجھے کہ دھماکہ کیا گیا اس حکومت کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر، نظام کے اوپر، وہ سٹیٹمنٹ اور اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی، اس سے پہلے جو اس حوالے سے ڈبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اس کے اندر تمام کے تمام پوائنٹس ڈسکس کیے گئے اور اس کے بعد جو ریاکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پھر ڈبیٹ کی گئی اور اس میں جو جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور نے فیصلہ سنایا ہے، ان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے اور اس کے اندر انہوں نے آپ سمجھے کہ کرکس اور سمری ساری کی ساری کھول کے بیان کر دی، اس کے اندر رکھ دی کہ آخرکار آپ کس طریقے سے موجودہ سسٹم کو، نظام کو چینج کر سکتے ہیں، اس کا سلوشن کیا، اس کا حل کیا۔ 3-4 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، جنرل راحیل شریف نے اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر نواز شریف کے دور میں، زرداری کے دور میں یہ کام کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ رکاوٹ بن گئے، یہ لوگ ہرڈل پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کی جانب سے ہمیشہ سے رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے اور جب ان کی جانب سے رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو پھر مسئلہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ جنرل راحیل نے کہا کہ میں نے پہلے بھی اس سلسلے میں یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی اپنے دور کے اندر بھی، اور انہوں نے پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ کو سائیڈ لائن کر دیا۔ جنرل آصف غفور نے بھی یہی بات کی کہ جب ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمارے خلاف ان کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیمپین کی جاتی ہے، ہمارے خلاف ان کی جانب سے یہ ڈان لیکس کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، کبھی میمو گیٹ کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ اب یہ جو زرداری ہے اور یہ جو شریف خاندان ہے، زرداری خاندان بھی اور شریف خاندان بھی، یہ مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو رکھیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ معاملات بنانے کی، ان کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کو اور زیادہ ٹریپ کر لیں گے، آپ کو اس میں پھنسا لیں گے، اور جب تک سسٹم سے ان کو نہیں نکالا جاتا اتنی دیر تک آپ کے پاس کوئی بھی سلوشن نہیں، حل نہیں، اس کا کوئی بھی آپ کے پاس ڈیوریبل پائیدار قسم کا سلوشن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے سسٹم سے ان کو باہر نکالنا ہے، ان کو گھر بھیجنا ہے، ان کی چھٹی کروانی ہے۔ جب آپ ان کی چھٹی کروا دیں گے، ان کو گھر بھیج دیں گے اور سسٹم سے ان کو نکال دیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہی پیغام، یہی میسج باہر پہنچا دیا گیا۔ اس میں جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ دیا گیا ہے اب ملٹری کمانڈ کی جانب سے، ٹاپ ملٹری کمانڈ، ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے اندر یہ بریفنگ جنرل راحیل شریف کی جانب سے اور جنرل آصف غفور کی جانب سے یہ بریفنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اب اس کے اندر 2-3 بڑے پوائنٹس۔ پہلا یہ کہ اس بات کا تو اعلان کر دیا گیا، اس بات کی تو اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ جب تک یہ سسٹم موجود ہے، جب تک یہ نظام موجود ہے، آپ سمجھیں کہ یہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت اس کے اندر آ چکا ہے۔ جب تک یہ اوپر بیٹھے ہوئے، جب تک انہوں نے نظام کو کنٹرول کیا ہوا، اور یہ اسٹیٹس کو کہ دیکھیں سب سے بڑے حمایتی، یہ اسٹیٹس کو کی حمایت کرتے ہیں، اسٹیٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسٹیٹس کو کے حمایتی ہونے کی وجہ سے، اس کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے
یہ نظام کے اندر تبدیلی اور نظام کے اندر چینج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جیسے ہی نظام کے اندر تبدیلی آئے گی، چینج آئے گا، اس میں آپ بنیادی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو یہ رکاوٹ بن جائیں گے، ان کی جانب سے رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی۔ تو یہ رکاوٹ اصل میں ان کے جو مفادات ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں اور ان کا جو فائدہ اور نفع ہے وہ کیونکہ کمپرومائز ہوتا ہے، اس کے اوپر ضرب لگتی ہے، وہ بالکل فارغ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب اس کا راستہ نکالتے ہیں کہ آپ اسٹیٹس کو چینج نہ کریں، تبدیلی نہ لائیں، کوئی اندر ریولوشن نہ آ سکے، کوئی تھرڈ فورس نہ آ سکے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، نظام کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوئی، عوام کو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہوا جتنا مسئلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہوا، جتنا مسئلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس بات کے اوپر ہوا کہ عمران خان ایک تھرڈ فورس کے طور پر آ گیا، عمران خان ایک تیسری طاقت کے طور پر آ گیا، اور اس کے آنے کی وجہ سے سسٹم کے اندر، نظام کے اندر جو ان کی طاقت تھی، جو ان کی پاور تھی، مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اب یہ جو پاور ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ جو ان کی اتھارٹی ہے، جب اس کو چیلنج کر دیا گیا تو انہوں نے پھر عمران خان کو پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیا، اور عمران خان کے خلاف کیسز اور مقدمات، اور انہوں نے پورا سسٹم یہ عمران خان کے خلاف کر دیا۔ تو آج عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بن چکا ہے، اور عمران خان کے نام سے یہ اتنا ڈرتے ہیں۔ آج ان کو ڈر اور خوف یہ ہے کہ کہیں عمران خان باہر نہ آ جائے، عمران خان کہیں باہر آ گیا تو ان کو پتہ ہے، ان کو یہ اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ نہ صرف عمران خان ان کا احتساب کرے گا، بلکہ عمران خان جو بھی ان لوگوں نے پچھلے 3-4 سال کے اندر تباہی اور بربادی پھیری ہے، اور انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں عمران خان ریورس کرے گا۔ اور یہی اس وقت کانسیپٹ، یہی تھیوری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے۔ ان کی بھی یہی سوچ ہے، یہی اپروچ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس سسٹم کو چینج کرنا ہے، ان کا احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا، یہ آپ سمجھیں کہ اس کو انڈورس کر دیا ہے، جنرل راحیل نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے، اور جنرل آصف غفور نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے کہ سسٹم کے اندر تبدیلی تو آپ کر لیں گے، چلیں آپ نے کلیپس کر دیا، یہ اسٹیٹمنٹ دلوا دی اور اس کو گھر بھیجنے کی بات کر دی، لیکن جتنی دیر تک آپ اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی تبدیلیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت آصف زرداری اور جو شریف خاندان اوپر بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کو چینج نہیں کیا جائے، جب تک اس کو بدلا نہیں جائے گا اور ان کی جگہ عمران خان کو لا کے نہیں بٹھایا جاتا، اتنی دیر تک آپ سمجھیں کہ سسٹم میں نہ تبدیلی آ سکتی ہے، نہ نظام میں بہتری آ سکتی ہے، اور نہ ہی اس طرح کا سسٹم قائم کیا جا سکتا ہے جو کہ پبلک کو ڈیلیور کر سکے۔